چند ایک چیزیں ہیں کہ جو ہر نماز میں پائی جاتی. اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہے، یہ تو خود نماز کا اپنا ایک یوں کہہ لے کہ اس کے وجود کا جو بنیاد ہے وہ ہے ہی ہے نا، کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر نماز کا ایک بڑا بنیادی جز ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. اب وہ سورہ فاتحہ کی صورت میں ہے الحمدللہ رب العالمین، یا وہ ثنا کی صورت میں ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یا وہ تسبیحات کی صورت میں ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر مشتمل ہے. یہ نماز کی یوں کہہ لے کہ عناصر نماز میں سے ہے. ایک دوسری بات، نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ نماز کی بنیاد میں ہے کہ اس کے بغیر بھی نماز مکمل نہیں ہوگی. کہ ہم نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم یہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر درود ابراہیمی ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام، اور اس کو تھوڑا سا استدلال کے طور پہ کہیں تو جو ہم اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے ہیں وہ بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صراط مستقیم ہے، آپ کا بیان صراط مستقیم ہے، آپ کا فرمان صراط مستقیم ہے، آپ کا طریقہ صراط مستقیم ہے، آپ نے جو کیا صراط مستقیم ہے، جو فرمایا صراط مستقیم ہے، جو بتایا صراط مستقیم ہے. تو ہم اسی کی دعا مانگتے کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے یہ روح نماز ہے، عناصر نماز میں سے ہے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ جو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ واجبات نماز میں سے. تو اللہ کا ذکر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور صالحین کا ذکر. چوتھی چیز قربانی. قربانی کا ذکر بھی ہر نماز میں ہے کہ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات جو ہے یہ تمام کی تمام جو ہماری قولی عبادتیں ہیں، زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں، والصلوات جو ہماری بدن سے ادا کی جانے والی عبادتیں، والطیبات اور جو ہم مال سے عبادتیں ادا کرتے ہیں. تو جان، مال اور زبان، بدن، زبان اور مال، یہ تینوں طرح کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. یہ ہم ہر نماز کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں. تو اب یہ تینوں طرح کی جو عبادتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس کے اندر جو مال کی عبادت ہے وہ مال کی قربانی ہی ہے، خواہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، یا وہ صدقہ فطر کی صورت میں ہے، یا وہ عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں، یا نذر و نیاز کی صورت. حج کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی مال کی قربانی بھی ہے. حج کی عبادت جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے کہ وہ جان کی بھی عبادت ہے کہ اس میں جان کا بھی آدمی کا بدن استعمال ہوتا ہے کہ آدمی طواف اور یہ سارے مناسک جو ادا کرتا ہے، تو یہ بدن کی بھی عبادت ہے. اور اس کے ساتھ حج کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. موسٹلی تو حج کے ساتھ مال تقریباً جڑا ہی ہوتا ہے، تو یہ مال کی بھی عبادت ہے. تو یہ جانی اور مالی دونوں طرح کی عبادت ہے. باقی اس میں جو ذکر اذکار ہے پھر وہ زبانی عبادت بھی بن جاتی. سبحان اللہ.